السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ ہمیں بس یہیں اتار دیں، لکی نے سپاٹ انداز میں اسد صاحب سے کہا۔ اسد صاحب خود ڈرائیونگ کر رہے تھے، جبکہ مسز اسد ان کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ لکی اور ماہی دونوں پچھلی طرف بیٹھے تھے۔ 2-2.5 گھنٹوں کا سفر طے ہو چکا تھا کہ ایک جگہ پہ آ کے لکی نے اسد صاحب کو گاڑی وہاں روکنے کے لیے کہا۔ ماہی جو گھونگھٹ اٹھا چکی تھی، رات کے اس پہر اچانک گاڑی گھنے جنگل کے قریب رکتے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر پریشان کن تاثرات سجائے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ ساکت آنکھوں سے گھنے جنگل کو گھور رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لکی بھی خاموش سا اس کی خوفزدہ پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے چندھی آئیں۔ آؤ باہر آؤ۔ لکی جانے کب گاڑی سے نکل کر دوسری طرف سے آتے ہوئے اس کے سامنے آ کر رکا، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور لکی کا ہاتھ تھام کر باہر نکلی۔ لکی کا دروازہ بند کرتے اسد صاحب گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گئے۔ ماہی ان کی جاتی ہوئی گاڑی دیکھتی رہی جب تک وہ اندھیرے میں غائب نہیں ہو گئی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی رنگت گلابی سے زردی مائل ہونے لگی۔ ڈر کے باعث سرگوشی میں وہ اپنے یہاں رکنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ سب پتہ چل جائے گا، اس سرگوشی میں سرد آواز میں بولا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے گھنے درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ماہی کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ رات کے اس پہر گہری خاموشی کا راج تھا۔ اچانک موسم بدلنے لگا۔ تیز ہوا کے باعث درختوں کے پتے سرسرا کرتے ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا کرنے لگے۔ عجیب سی سنسناہٹ تھی اس ماحول میں۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی پشت پہ کھلے بال اڑ کر اس کے چہرے پہ بکھر گئے۔ وہ اس ماحول سے وحشت زدہ ہونے لگی۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر خوف سے اس کا وجود سرد پڑ رہا تھا۔ خوف خون کی گردش جسم میں تیز ہونے لگی کہ چمگادڑوں کا جھنڈ عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوا اس کے سر پر سے گزرا اور ان کے قریب ہونے پر چیخنا چلانا چاہتی تھی، مگر آواز حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا، پر اس کی گولڈن شیڈڈ آنکھوں میں دہشت وحشت دیکھ کر اس کی زبان کنگ ہو گئی، دماغ فریز ہو گیا۔ آنسو روانی سے بہتے اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اس کے قریب ہوا۔ اس کا ارادہ یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ ہو یا اس کی وحشت سے ڈر کر دور بھاگے۔ اب وہ ہر قیمت میں اس کے دل میں خوف ختم کر کے وہاں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا کہ ایک لمحہ بھی وہ اس سے دور نہ رہ سکے۔ وہ ہر دم صرف اس کے نام کی مالا جپے۔ تمہیں پتہ ہے یہ وہ جگہ ہے جب پہلی بار تم مجھے ملی تھی اور تمہارے ملتے ہم سب کو زندگی کی نئی امید ملی۔ وہ اپنی سانس حلق میں روکتی سہمی ہرنی کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ آج سے 1 ماہ پہلے جب اماوس کی رات تھی، تمہاری اس چمکتی ہوئی نوز پن نے مجھے تمہارا میرے لیے بنا ہونے کا اعلان کیا۔ دیکھو آج بھی اماوس کی رات ہے اور آج ہم ایک ساتھ ہیں۔ آج ہمارے درمیان سب دوریاں مٹ جانے کی رات ہے۔ وہ دونوں باہیں پھیلائے آسمان کی طرف دیکھ پراسرار سا مسکرایا۔ تیز ہوا اچانک تیز آندھی میں بدلنے لگی۔ چاروں اور جھکڑ چلنے لگے۔ ماہی نے فک نگاہوں سے اچانک موسم کے بدلے تیور دیکھے۔ اس کے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ طوفانی ہوا سے اس کا نازک سا بدن ڈولنے لگا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے چہرے سے بال ہٹاتے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کی شال تیز ہوا کے باعث اڑ گئی۔ آنکھوں میں مٹی کے ذرات پڑنے سے اسے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ درختوں سے ٹوٹ کر گرے ہوئے سوکھے پتے اسے تیز طوفان میں شامل ہونے لگے۔ لکی نے کوٹ اتار کر ہوا میں اچھالا، پھر قریب کھڑی ہوئی ماہی کے گلے سے دوپٹہ نکال کر ہوا میں اچھال دیا۔ ماہی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔
ماہی نے پلکوں کو جھپکتے ہوئے لکی کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ لکی کی آنکھوں کا بدلا ہوا رنگ دیکھ پاتی، وہ اس کے کٹاؤدار لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی رہی سہی سانسیں بھی روک دیا۔ ماہی کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے لکی کے شرٹ کے کالر کو زور سے اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ رچرڈ کو جب پتہ چلا کہ آریان شیر، سفید موت کے نام سے جانے جانے والا اسنائپر جو اس کے رائٹ ہینڈ تھا، اس کی کمزوری پری اس دنیا سے چلی گئی ہے اور وہ اس کے جانے کے غم کو برداشت نہیں کر پایا، وہ سب کام چھوڑ کر کمرہ نشین ہو کر رہ گیا ہے، تو اس نے خود آ کر پہلے کی طرح آریان شیر کی برین واشنگ کی، اسے مسلمانوں اور خاص کر مساجد میں موجود نمازیوں کے خلاف بھڑکایا اور انہیں دہشت گرد بتاتے ہوئے ان کے خلاف ورغلایا۔ وہ مذہبی طور پر ایک انگریز تھا جو دل میں مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے آریان شیر کو شروع سے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف استعمال کیا۔ اسے ٹاسک دیا گیا تھا مسجد میں خودکش دھماکہ کروانے کا۔ اسی لیے وہ آریان شیر کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آریان شیر نے اپنے ماسٹر رچرڈ کا حکم بجا لاتے ہوئے پری کا بدلہ لینے کے لیے مسجد میں خودکش دھماکہ کروا دیا۔ وہ پوری طرح پاگل ہو چکا تھا، سب صحیح غلط بھول چکا تھا، اس کے سر پر سوار تھا تو صرف بدلہ۔ انہی دنوں اس کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ اس نے پری کو زندہ دیکھا ہے۔ وہ دن آریان شیر کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن تھا۔ وہ پری کو دیکھنے اپنا حلیہ بدل کر سر پر بڑی سی چادر اوڑھے، چہرہ چھپائے اسے دیکھنے گیا۔ جیسے اسے پری زندہ نظر آئی، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہ سکی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا سب کی نظروں سے بچ کر، مگر جب اس کی نظر پری کے ساتھ کھڑے اس کے اپنے ہی بھائی امرام شیر پر پڑی تو اس کی سرد آنکھوں میں ایک دم نمی اتر آئی، جسے وہ پلکیں جھپک کر خود میں واپس مدغن کر گیا۔ وہ اسی وقت وہاں سے نکل کر جانا چاہتا تھا، اسی لیے تیزی سے نکلا، پھر اچانک امرام شیر سے ٹکرا گیا، مگر وہ بنا خود کو ظاہر کیے سرائیت سے وہاں سے نکل گیا، پری سے پھر کبھی ملنے کا سوچتے ہوئے۔ فی الوقت اسے اپنے ماسٹر کے ایک اور پلان پہ عمل کرنا تھا۔ اسے پری کے ٹھکانے کی ساری معلومات مل چکی تھی۔ جیسی کہ وہ اسے لینے جا رہا تھا، اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے امرام شیر وہاں سے لے گیا۔ آریان شیر تلملا کر رہ گیا جب اسے کچھ دنوں پری کی خبر نہیں ملی۔ پھر اس نے ایک دن پری کو امرام شیر کے ساتھ ہوٹل میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہوٹل کے باہر فقیرانہ حلیے میں بیٹھ گیا، اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ فی الوقت اسے اپنے ماسٹر کے ایک اور پلان میں عمل کرنا تھا۔ باہر فقیرانہ حلیے میں بیٹھ گیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی پری اس کے قریب سے گزری، اس نے آریان شیر کے پاس رکھے ہوئے کاسے میں امرام شیر کی دی ہوئی انگوٹھی ڈال دی۔ آریان شیر کے جھکے ہوئے چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی پری آج بھی اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی، اس بات کا اسے پختہ یقین ہو گیا تھا۔ اس نے پری پہ پوری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اپنے ماسٹر رچرڈ کے پلان کے تحت اس نے وہ ڈائمنڈ چرانا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ پری بھی وہاں آنے والی ہے۔ اس نے جس بلڈنگ میں ہیرے کی نمائش ہونے والی تھی، اس کے بالکل سامنے والی بلڈنگ میں کمرہ بک کیا تھا۔ وہ اپنے مخصوص آلے سے سامنے والی بلڈنگ کی سب حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ اس کا ٹارگٹ وہ سیکورٹی آفیسر تھا، اسی کی جان لینے کی سپاری ملی تھی اسے۔ پہلے اس نے اس کا کام تمام کیا، پھر ڈائمنڈ چرا کر پری کو بھی اپنے ساتھ گھر واپس لا چکا تھا۔ آج وہ دل سے خوش تھا کہ اس کی پری اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں واپس آ گئی۔ بس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ اس کے آنے کی خوشی میں اس کا فیورٹ سانگ پیانو پہ بجانے لگا۔ چاند آسمانوں سے لاپتہ چل کر میرے گھر میں آ گیا، تیرے بن میرا یارا کہیں، میں خوش قسمت ہوں باخدا اس طرح ہو جائے پوری ایک دعا جس طرح، تیرے بن میری جان کبھی ایک پل بھی گزارا نہیں۔
तेरी आरज़ू ने खुद से बेगाना कर दिया। उसकी उंगलियां तेज़ी से पियानो कीज पे प्रेस करती हुई मखसूस दिलकश धुन बजा रही थी और उसकी सहरंगेज़ आवाज़ सारे घर में गूंज रही थी। जैसे ही परी ने उसके चेहरा उठाते उस पर नज़रें जमाईं तो वो अपनी जगह साकित रह गई। तुम? वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में फ़क निगाहों से बोली। परी? आर्यन शेर उठकर खड़ा हुआ तो चेहरे पर अदली संजीदगी के बजाय नरमी थी। मेजर, तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? अब ये क्या नया ड्रामा है? परी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अब की बार हैरान होने की बारी आर्यन शेर की थी, जिसकी जुदाई में वो इतना तड़पा था, जिसकी दूरी ने इसे अपनी मोहब्बत का एहसास करवाया था। आज वो उससे पहचानने से इनकारी थी। उसे बहुत बड़ा धचका लगा। और ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए मेरा इनकार सुनकर? उस दिन की अंगूठी फेंक देने वाला वाकया याद करके बोली। आर्यन शेर की बढ़ी हुई शेप, उसके शाने तक आते हुए भूरे बाल। उसने सिर्फ वेस्ट और ट्राउज़र पहन रखा था, गले में प्लाटिनियम की चेन थी। उसने आईब्रो उचकाकर सपाट अंदाज में परी को देखा। उसके तेज़ तरीन दिमाग में फ़ौरन क्लिक हुआ कि परी उसे अमराम शेर समझ रही है। अब उसने परी को अपने तरीके से टैकल करने का सोचा और उसकी तरफ बढ़ा। भूल गई अपनी शेरू को। वो उसकी कमर पे हाथ डालकर उसे अपने करीब किए सवालिया नज़रों से देखते बोला। उसका ठठरा देने वाला लहजा सुनकर परी के वजूद में बरकी रो दौड़ गई। उसकी आंखों की पुतलियां हैरत से दो चंद हुईं। अपने प्यार का इजहार करके पहले मुकाबिल को पागल बना देना, फिर उसी के वजूद से इनकारी होना, ये कहाँ से सीखा है? मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया। वो कहते हुए उसको अपने साथ वापस कमरे में ले जा चुका था और उसे उठाकर ड्रेसर पर बिठाते हुए वहाँ से ब्रश उठाया। याद है, तुम हर रोज़ यूं ही मुझसे अपने बाल ब्रश करवाती थी। अब वो उसके बालों में नरमी से ब्रश फेर रहा था। उसके अंदाज में बहुत नरमी थी। परी ने नज़रें उठाकर नासमझी से उसकी तरफ देखा। उसे याद करने पे भी कुछ याद नहीं आया। तुम फेस वॉश करके बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। कहते हुए वो बाहर निकल गया। ये मेजर को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है मुझसे? बड़ी भूख लगी है, ज़रा पेट पूजा कर लूँ, फिर काम दूजा। भाई चांदनी, पेट भरेगा तो ही दिमाग में काम करेगा ना। नाश्ता कर लो, फिर इस मेजर का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। वो फैसला कुन अंदाज में कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो उसके पाँव अपने आप किचन की तरफ उठने लगे। इतने बड़े घर में मुझे कैसे पता कि किचन इस तरफ है? वो खुद ही हैरान हुई अपने आप किचन के दरवाजे पे पहुंचकर। वो सर झटकते हुए अंदर दाखिल हुई। वो दिलजमी से कुछ करने में मशगूल था। लीजिए, आपका फेवरेट नाश्ता हाजिर है। शेर ने उसके सामने टेबल पर नाश्ता रखते हुए कहा तो उसकी भूख चमक उठी। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। दिल ही दिल में इस नाश्ते के जायके के मुतारिफ भी हुई, मगर मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। तुम्हें कैसे पता मेजर मुझे ये पसंद है? वो आखिरी बाइट मुंह में डालते हुए सवालिया अंदाज में पूछने लगी। उसके गले में बोलने से फंदा सा लगा तो आर्यन शेर ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। लो, पानी पियो। वो पानी के गिलास उसके मुंह से लगाते हुए उसकी कमर सहलाने लगा। पहली तो ये कि मैं मेजर नहीं, दूसरी बात सालों से इन्हीं हाथों से तुम्हारी पसंद का खाना बनाता आया हूँ। परी लापरवाही से शाने उचका कर रह गई। और भी बता सकता हूँ तुम्हें क्या पसंद है? वो उसकी आंखों में देखते हुए सर्द मोहरी से बोला। परी ने बेसाख्ता निगाह उसके चेहरे पर डाली। तुम्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद है। बारिश में जाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। खाने में तुम्हें मेरे हाथ का नाश्ता पसंद है और सबसे फेवरेट आइसक्रीम। परी के दिल ने एक बीट मिस की। वो वाकई सब चीज़ों से पसंद थी, तो उसे कैसे पता चला? उसके लब तो खामोश थे, मगर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से आर्यन शेर अंदाज़ा लगा चुका था कि वो क्या सोच रही है। सब याद आ जाएगा, जाओ रेडी होकर आओ, आज तो मैं आइसक्रीम खिलाने लेकर चलूँगा। वो खड़े होते हुए अपने घुटनों से फटी हुई जीन्स की पॉकेट में
ہاتھ پھنسائے بولا، پری آئس کریم کے لیے منع کیسے کرتی؟ وہ بلا کوئی بھی چوں چرا کیے اٹھی اور تیار ہونے چل دی۔ جیسے ہی اس نے اپنی کبرڈ کھولی، اس میں بیش بہا قیمتی اور رنگ برنگ کے ڈریسز اس میں ہینگ تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر نکالا، اس کا ہم رنگ دوپٹہ بھی نکالا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہوئے لانچ میں آئی تو سامنے ایک بزرگ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ارے کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ تم ابھی جانتے نہیں اس گھر کے بڑے بڑے ڈولے شولے ہیں، تم اس کا ایک پنچ پڑا نا، تم نے اس دنیا سے اٹھنا نہیں، ہمیشہ سے اٹھ جانا ہے۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی، چلو پری آؤ۔ تم ہو؟ پری اس بزرگ کے منہ سے آریان شیر کی آواز سن کر حیرت زدہ آواز میں بولی۔ اسے واقعی اس بدلے ہوئے روپ میں بالکل بھی نہیں پہچان پائی۔ اس کی سفید داڑھی اور سفید بال تھے، آنکھوں پر بڑے بڑے نظر کے چشمے لگا رکھے تھے، بوسیدہ سا پینٹ کوٹ پہنے کوئی 60 سال کا بڈھا لگ رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنائی تم نے؟ چلو پری تم ہو؟ پری اس بزرگ کے منہ سے آریان شیر کی آواز سن کر حیرت زدہ آواز میں بولی۔ وہ اسے واقعی اس بدلے ہوئے روپ میں بالکل بھی پہچان نہیں پائی۔ اس کی سفید داڑھی اور سفید بال تھے، آنکھوں پہ بڑے بڑے نظر کے چشمے لگا رکھے تھے، بوسیدہ سا پینٹ کوٹ پہنے کوئی 60 سال کا بڈھا لگ رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنا لی تم نے؟ جب سے آنکھیں کھولیں تب سے تمہارے کتنے روپ دیکھ چکی ہوں۔ دیکھو مجھے صاف صاف بتاؤ، آخر تم ہو کون؟ وہ درستگی سے وارننگ جاری کرتے ہوئے بولی۔ اپنے دل سے پوچھو کون ہوں میں، وہ فسونخیز آواز میں بولا۔ اگر پھر بھی اپنے دل کی زبان سمجھ نہ آئے تو میرے دل سے کان لگا کر سننا، جو ہر دھڑکن پر تمہارے نام کی مالا جپتا ہوا ملے گا۔ میں باہر کسی کے سامنے اپنی اصل شناخت یا چہرہ ظاہر نہیں کرتا، اسی لیے گیٹ اپ تبدیل کیا۔ لاٹھی پکڑ لوں یا تم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سہارا دینا چاہتی ہو؟ وہ ذو معنی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو پری نے سٹ پٹا کر نظریں چرائیں۔ آئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ ایک دم سے تبدیلی کیسے؟ آریان شیر نے چشمے کو آنکھوں سے ذرا سا ناک کے نیچے کیے پوچھا۔ کیسی؟ وہ چونک کر بولی۔ آؤ کی بجائے آئیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پہلی بار۔ پری کو اس کی ہنسی بہت انمول لگی، پتہ نہیں کیوں منہ سے پھسل گیا۔ وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی چلنے لگی تو آریان شیر اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دونوں چلتے ہوئے کافی دور آ گئے تھے۔ آئس کریم کھلانی تھی یا میری ٹانگیں توڑنے کا ارادہ؟ وہ پلٹ کر کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ایسا کیوں لگا؟ وہ اس کا ہاتھ کا سہارا لیے بالکل کسی بزرگ کی طرح کپ کپاتے ہوئے چل رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے بھی ان راستوں پہ یوں ہی چلتے ہوئے تھک گئی تھی۔ اسے خود اپنی بھی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، کچھ بھی واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تمہیں اب بھی یاد نہیں آیا کہ میں کون ہوں؟ آریان شیر نے اب کی بار چشمہ ایک انگلی سے مزید آنکھوں پہ چڑھایا۔ پری کی نظر روڈ کے اس پار کھڑے ہوئے فون پر گفتگو کرتے امرام شیر پر پڑی۔ تمہیں تو میں ابھی تک پہچان نہیں پائی، مگر کوئی اور ہے جسے میں اچھے سے پہچان چکی ہوں۔ اس میجر نے میرے ساتھ وہ کیا جو بندہ کبھی اپنے دشمن سے بھی نہ کرے۔ جانے کون سے جنم کا بدلہ لیا اس میجر نے مجھ سے۔ بڑے حساب نکلتے ہیں اس سے، آج نہیں بچے گا یہ میجر میرے ہاتھوں سے۔ وہ دانت کچکچا کر غصے سے لال انگارہ ہوتے بولی۔ وہ اپنے سامنے امرام شیر کو دیکھ کر جان چکی تھی کہ وہ میجر امرام شیر ہی ہے، اور جو اس کے ساتھ تھا وہ کوئی اور ہے، ان دونوں کی بس شکلیں ملتی ہیں۔ ساتھ موجود انسان سے بھی نمٹنے کا سوچتے ہوئے اس نے ایک قہربار نگاہ امرام شیر پر ڈالی۔ اس نے آریان شیر کو گن اپنی کوٹ کے نیچے موجود پوشیدہ ہولڈر میں لگاتے دیکھ چکی تھی۔ بابا جی اپنا صدقہ دے دو یا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ تمہیں حج کرائے گا۔ ایک ہٹا کٹا فقیر
आर्यान शेर को बुजुर्ग के हुलिये में देख उसके पास आते उससे भीख मांगने लगा तो वो उस फकीर की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये इधर मुझे दो, आज इसका वही हाथ ज़ाया करूँगी जिससे इसने मुझे थप्पड़ मारा था। चांदनी कभी भी किसी का उधार नहीं रखती। वो हद दर्जा फुर्ती से आर्यान शेर की गन होल्डर से उसकी गन निकालकर सामने खड़े कॉल पर मसरूफ़ अमराम शेर पर ताने निशाना साध चुकी थी। आर्यान शेर उस फ़कीर को फटाफट पैसे देकर परी की तरफ आया। नहीं परी, आर्यान शेर ने उसे रोकना चाहा जो गन लिए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ ज़ुखरफ जो अमराम शेर से बात करने के लिए उसके पीछे बाहर आई थी। रोड की दूसरी तरफ वही लड़की को अमराम शेर की तरफ गन किए खड़े देखा तो उसकी आँखें हैरत से फैल गईं। मेजर, ज़ुखरफ ने अमराम शेर को उसकी जगह से पीछे धकेला। दूसरी तरफ से जब परी ने अमराम शेर पर गोली चलाने के लिए आगे बढ़ी तो अपने करीब आती हुई तेज़ रफ्तार गाड़ी को देख न सकी। बिजली की मानंद तेज़ रफ्तार गोली अमराम के बजाय ज़ुखरफ को लगी। अमराम शेर के हाथ से फ़ोन छूट कर गिरा। वो हैरान हुआ अचानक इस हादसे पर। ज़ुखरफ को खून से लथपथ सड़क पर गिरते देख उसने गोली चलाने वाले का ताक़ुब। असल में हैरान होने की बारी तो अब थी। वो जिसके लिए उसने पहली बार अपने दिल में कुछ महसूस किया था, आज उसी ने उसकी जान लेनी चाहिए। इससे बढ़कर धचका इसके लिए और क्या हो सकता है। वो चांदनी को एकटक देखने लगा जिसे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी हवा में उछालकर दूर गिरा चुकी थी। इसके हाथ में पकड़ी हुई गन भी दूर जा गिरी। एक बुजुर्ग जो इस तरफ आ रहा था वो चांदनी का चेहरा थपथपाने लगा। परी उठो उठो परी, क्यों किया तुमने ऐसा? अब जाकर तो मिली थी, मुझसे दूर मत जाना, वो कर्बज़दा आवाज़ में बोला। अमराम शेर ने बिना एक भी लम्हा ज़ाया किए हुए ज़ुखरफ को अपने बाजुओं में उठाया। आइसक्रीम कॉलर में मौजूद बाकी सब गोली चलने की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए। ज़ुखरफ को खून में लथपथ देखकर सबके रंग जर्द पड़ गए। शेर दिल, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, अमराम शेर ने उसे कहा तो वो बर्क रफ्तारी से गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। अमराम शेर बेहोश ज़ुखरफ को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाकर उसके साथ बैठा तो शेर दिल ने गाड़ी फुल स्पीड में करीबी हॉस्पिटल की जानिब बढ़ाई। दूसरी गाड़ी में बाकी सब बैठकर उनके पीछे रवाना हुए जिसे एहतशाम चला रहा था। अपनी अखलौती बहन को इस हालत में देखकर वो खुद पे काबू नहीं पा रहा था। वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था।